بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتے ہیں یا ان کا تیار کردہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال شاید لوگوں کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ جو 5ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 5 میں یہ بات بیان کی کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو لوگوں کو خیال ہوا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اب جب کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم ان جانوروں کا گوشت کہ جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں ہم اسی وقت کھا سکتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ چاہے مسلمان ہوں چاہے یہود و نصارہ ہوں کہ جو اصلاً اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ یہ جانور کے جو حلال ہیں اگرچہ کہ ان کو اللہ کا نام لے کر حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو، مگر کسی ایسی جگہ پر، کسی استھان پر جہاں بت پرستی ہوتی ہے یا کسی مزار پر جہاں لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان بھی اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تو وہ اس مقام کی وجہ سے وہ جانور ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص کہ جو اصلاً شرک کو اللہ کا دین قرار دیے ہوئے ہے، اللہ کے ساتھ اعلانیہ شریک کسی اور کو ٹھہراتا ہے اور وہ اس کی یہ توجیہ نہیں کرتا، جیسے کہ اہل کتاب بعض اوقات شرک کرنے کے باوجود، اور ہمارے ہاں بھی مسلمان بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ توحید پر قائم ہیں، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر بھی بظاہر ذبح کر رہا ہے تو اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے اس آیت میں کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، ورنہ اگر کوئی انسان بھی ہو، چاہے ہندو ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے ہیں کہ جو کھانا آپ کے لیے اصلاً جائز ہے، آپ نے، مسلمانوں نے، اہل کتاب نے اس کو گوشت کو ذبح کیا ہے اور وہ کھانا سرو ہو رہا ہے، یا آپ کوئی سبزی دال پھل کھا رہے ہیں اس میں، اور چائے پی رہے ہیں اس میں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اچھے تعلقات رکھیں گے تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اپنی بات کو ان تک پہنچائیں، ہم ان کی بات سنیں۔ وہ سب انسان ہیں، اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کھانے پینے کی ہمارے لیے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں ہم ان سے اجتناب کریں، اور جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں تو اچھے انداز میں کریں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ خیر خواہی کا ہو، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو، یہ خواہش ہو کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے ان تک ہم اپنے دین کی بات بھی پہنچائیں گے۔